الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا وسيد الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل حج کی اور اس کے بیان کی آج چوتھی نشست اور آخری نشست ہے۔ اور آج کی آخری نشست میں اللہ تبارک و تعالی کی محبوب اعظم سید کائنات فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کے آداب اور اس کا طریقہ، اور مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت ہمیں سماعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بامسعود کی وجہ سے اور آپ کی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے وہ فضیلت، وہ عزت اور وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی شہر کو وہ فضیلت حاصل نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر آرام فرما ہے اس حصے سے افضل و اعلیٰ پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں۔
یہاں تک کہ فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس و مطہر سے لگا ہوا ہے، وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب اس کے بعد مدینہ طیبہ کی افضلیت اور اس کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کو ایسا شہر بنایا ہے کہ اللہ تعالی کی ساری وہ مخلوق جو اللہ اس کے رسول کو جانتی اور مانتی ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق مدینہ طیبہ کے ذروں پر اپنے آپ کو قربان کر دے کو ہر دم تیار ہے۔ اور اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ذرے ذرے کو وہ شرف بخشا کہ اب اس کا ذرہ بھی اہل ایمان کے لیے شفائے کامل بن گیا ہے۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غبار المدینۃ شفاء، مدینے کے غبار وہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے توڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کی قسمت بیدار فرما دی، اور مدینہ طیبہ میں اگر وہ ایمان کے ساتھ انتقال کر گیا تو پھر اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں انتقال نہیں کیا بلکہ جنت میں اس نے انتقال کیا۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے۔ اسی لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث طیبہ مدینہ طیبہ کی افضلیت اور اس کی برتریت پر دلالت کرتی ہیں۔ کسی اور موقع پر ان احادیث طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ مدینہ طیبہ کی برتری اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند اشعار سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی کے گھر کعبہ معظمہ کی طرف جھکی ہوئی ہے، لیکن کعبہ معظمہ، حتیم، حجر اسود، میزاب رحمت، آب زمزم، ان کی کیا تمنا ہے؟
ہماری تمنا اور ہر دل مومن اور ہر دل عاشق کی تمنا یہ ہے کہ اے کاش میں خانہ کعبہ دیکھ لوں، اے کاش میں حتیم میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اے کاش حجر اسود کا بوسہ لے لوں، اے کاش اللہ کے اس حرم میں پہنچ کر کے آب زمزم کو پی بھی لوں اور آب زمزم کو اپنے اوپر ڈال لوں۔ لیکن ان سب کی تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لمبی نظم میں جو ارشاد فرمایا اس کے چند شعر میں صرف مدینہ طیبہ کی عظمت کو بتانے کی خاطر یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اسی نظم میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں، اسے غور سے آپ سنیں کہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حاجی اپنی ایک لگن لے کر کے، اپنی ایک تڑپ لے کر کے مکہ معظمہ پہنچا اور بالکل پروانے کی طرح اللہ تعالی کے گھر خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتا رہا، خانہ کعبہ پر اپنے آپ کو نثار کرتا رہا۔ لیکن جب اس کا ٹائم اور اس کا وہ وقت پورا ہو گیا کہ اب اسے مکہ معظمہ سے نکلنا ہے، اسے مکہ معظمہ سے نکلنا ہے، تو اللہ تعالی کے اس گھر خانہ کعبہ کو اب یہ علم ہو گیا کہ یہاں سے نکلنا تو ہے، لیکن یہ جو پروانہ بن کر کے میرا جو طواف کر رہا تھا، میرے ارد گرد گھوم رہا تھا، یہ جانے والا کہاں ہے؟ جانے والا کہاں ہے؟ تو اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ ہم اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، لیکن اب خانہ کعبہ اس مدینہ طیبہ کا عزم و ارادہ لے کر جانے والے اس زائر کے اوپر نثار ہو رہا ہے کہ تمہارے دل میں تو ایک ایسا ارادہ ہے اور تمہارے دل میں ایسی تمنا ہے اور ایسی بارگاہ میں تم جا رہے ہو کہ اب تو ہم تم پر نثار، اب ہم تم پر نثار۔ یہ اشعار وہ ہیں کہ ایک ایک شعر پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ پھر حجر اسود کے بارے میں حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سنا کہ وہ بالکل دودھ کی طرح سفید جنت سے اترا تھا، لوگوں کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے اس کے اندر کالا پن آیا۔ لیکن اب حجر اسود کی تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ مومن کو گناہوں سے پاک و صاف کیا جاتا ہے، بندہ مومن گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے دل کا کالا پن، اس کی پیشانی کا کالا پن اور اس کے عمل کا کالا پن سب داغ دھبے دھل کر کے بالکل صاف و شفاف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو حجر اسود جو کالا پڑ گیا ہے، اب وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والے، مجھے بھی تو اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، اور اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو کہ اب جو میرے اندر کالا پن آ گیا ہے، جو دھبے آ گئے ہیں، اس بارگاہ میں جا کر کے یہ سارا کالا پن میں دھل لوں، سارا کالا پن میں دھل لوں۔ اللہ اکبر۔ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک کہتے ہیں بلیک دھبے کو، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، یہ تمنا حجر کی ہے۔ اب کوئی اس پر اعتراض یہ نہ کرے
کہ پتھر کے اندر کہاں یہ شوق ہو سکتا ہے؟ پتھر کے اندر کہاں یہ شوق ہو سکتا ہے؟ پتھر تو پتھر ہے عارف بھائی، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پتھر نے تو وہ کام کیا ہے کہ ہم انسان آج تک نہ کر سکے۔ پتھر نے وہ کام کیا ہے کہ ہم انسان آج تک نہ کر سکے۔ آج اللہ تعالی کے اسی حرم میں بہترین گنبد کے اندر سجا کر کے کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ سونا نہیں رکھا ہوا ہے، ہیرا نہیں رکھا ہوا ہے، زر و جواہر نہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ پتھر ہی تو رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا پتھر رکھا ہوا ہے کہ کائنات کے سارے سونے اس پر قربان۔ پتھر وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو رکھا ہوا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پائے اقدس کا نقشہ کھینچ لیا، اپنے سینے میں اتار لیا۔ اب اتارنے کا عالم کیا ہوا؟ نبی کے پیر کو اسٹیمپ کے طور پر اپنے اوپر لگا لیا تو عالم کیا ہوا؟ شرک اور بدعت کا نعرہ لگانے والے، فتویٰ لگانے والے مجبور ہیں وہاں پر وہ رکھے ہوئے ہیں، اور بالکل سجا کے رکھے ہوئے ہیں، سجا کے رکھے ہوئے ہیں، نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا اسٹیمپ یہ لگا دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ یہ پتھر ہی تو ہے۔ تو ہمارا دل جو ہے موت کے بیان کو سن سن کر کے بھی پگھلتا نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہلا ہوپاڑ، شور شرابہ، وہاں پہ بھی موت نہیں یاد آتی ہے۔ ہم اگر ایسی بات کریں تو ہم کو حق کیا ہے ایسی بات کرنے کا؟ لیکن وہ پتھر ہے، اس کے اندر یہ سمجھ پیدا ہو گئی یہ اللہ کے خلیل کے قدم ہے، لے لو، اور لینے کے بعد دیکھو تمہیں اللہ کیسی عزت دیتا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آنکھ ہو تو آدمی دیکھ لے۔ اس نے سر کا بوسہ نہیں لیا ہے، تلوے کا بوسہ لیا ہے، تلوے کا بوسہ لیا ہے۔ نبی کے تلوے کا بوسہ لینا اللہ تعالی نے ایسا کر دیا کہ جو اس کی زیارت کرے اس کی معراج۔ اس پتھر کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، قرآن نے جس کی تعریف کر دی، اب اس کے بارے میں کون ایک حرف رکھ سکتا ہے؟ اور انہی پتھر میں سے ایک پتھر حجر اسود بھی ہے، حجر اسود بھی ہے۔ محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں مکہ معظمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں عارفوں کا لفظ ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو اب فقہائے کرام اور محدثین فرماتے ہیں وہ کوئی اور پتھر نہیں تھا، یہ وہی پتھر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتا تھا، یہی حجر اسود ہے، یہی حجر اسود ہے۔ نبی پر سلام بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی عزت دے دی، اتنی عزت دے دی کہ اب دنیا کا ہر ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر بالکل دیوانہ وار گر جانے کو تیار ہے۔ 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ ایک بوسہ لینے کے لیے، 1 سیکنڈ کا ایک بوسہ لینے کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا یہ اسے رتبہ ملا ہے، اور یہ اسے رزلٹ ملا ہے، یہ انعام ملا ہے، یہ انعام ملا ہے نبی پر سلام بھیجنے کا۔ اب وہ پہلے بھی پہچانتا تھا، لیکن آج کل کو وہ آزاد تھا، کل وہ نبی کی زیارت کیا کرتا تھا، اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر گئے، اور اب وہ ایک دیوار کے اندر پابند کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے نبی ہی نے پابندی کیا اسے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا اسے، لیکن اب وہ وہاں پابند ہونے کے بعد وہ بھی مچل رہا ہے۔ جیسے مدینہ طیبہ سے باہر رہنے والا عاشق مچلتا ہے مدینہ کے لیے، تو وہ کعبہ کی دیوار میں لگے ہوئے بھی مچل رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔
مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ مجھے اگر آج کی مجلس ختم نہ کرنی ہوتی تو میں اس شعر پر جو ہے 1 گھنٹہ بول ہی جاتا۔ آج جو آج دل کے اندر واردات ہو رہی ہیں احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، لیکن میں صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور جو کچھ بھی اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اس چیز کو پرانی تاریخ سے جوڑنے کے لیے اور آپ کے اندر یہ یقین دلانے کے لیے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو الحمدللہ رب العالمین وہی کر رہے ہو جو اللہ و رسول کو پہلے سے پسند ہے، آج بھی پسند ہے اور صبح قیامت تک پسند رہے گا، وہی آپ کر رہے ہو۔ اس لیے اپنے اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ اب یہ تو ہو گیا آب زمزم۔ آب زمزم اس کے بھی تو آپ جو ہے دیوانے ہو کہ نہیں ہو؟ دیوانے ہو کہ نہیں ہو؟ آب زمزم کس کا دیوانہ ہے؟ ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے۔ اب آب زمزم کی آنکھ کہاں ہے؟ آب زمزم کے اندر قطرات کہاں سے ٹپک رہے ہیں؟ یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھے گی، یہ عاشقوں کی آنکھ دیکھتی ہے، یہ عاشقوں کی آنکھ دیکھتی ہے۔ ان اشعار سے اندازہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی عشق اور محبت کی کس منزل پر وہ فائز تھے، کوئی انسان آج کا اسے پتہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اس منزل پر فائز تھے۔ ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے۔ آب زمزم سے جو آج قطرات ٹپک رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی نکل رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی نکل رہا ہے، لوگوں کو سیراب کرنے نہیں نکل رہا ہے، لیکن نہیں، جو کچھ بھی اس کے اندر روانی ہے وہ صرف مدینہ جانے کے لیے روانی ہے، اس کی مدینہ جانے کے لیے روانی ہے۔ اور یہ اس کے اندر شوق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ اس کے اندر شوق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فقہائے کرام کے دامن کو پکڑو تو معلوم ہوگا یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، اس کو لذت کہاں سے اس کو ملی ہے، اس کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کو جب تشریف لے جا رہے تھے، یوں ہی بچپنے میں آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور آب زمزم سے دھولا گیا۔ میرے آقا کے قلب اطہر کو دھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دھلنے کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں آب زمزم کو ایک نسبت تو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑی سے حاصل ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنی بابرکت چیزیں ہیں وہ اللہ کے محبوبوں کے قدم سے، طلبوں سے، ایڑیوں سے لگی ہوئی ہیں، اور آج آدمی جو ہے وہ اللہ کے محبوبوں کے شانے سے شانہ ملانے نہیں بلکہ ان سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ اے کاش لوگوں کے اندر آنکھ پیدا ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ آب زمزم ہے دنیا میں کوئی پانی؟ ہے دنیا میں کوئی پانی؟ گستاخ بھی اسے مانتا ہے، لیکن اس کی تاریخ پہ غور کرو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ہی نے تو اسے نکالا ہے، ایک نبی کی ایڑی ہی نے اسے نکالا ہے۔ تو ایک نبی کی ایڑی کی برکتیں تو لے کر وہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دوسری برکت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے لگا کر کے اور اسے بابرکت بنا دیا، اور اسے بابرکت بنا دیا۔ اب جو اللہ کے رسول کے دل اطہر سے جب وہ لگا ہے، اب اس کے بعد جو اس کے اندر کیفیت پیدا ہوئی، جو اس کے اندر جو ہے الطاف پیدا ہو گئے، اور اس کے اندر اب جو اس نے مزہ پا لیا، تو اب اس مزہ پانے کے بعد سے اس وقت سے اب تک جو ہے وہ قطرات کی روشنی میں اور دھاروں کی روشنی میں بہا جا رہا ہے کہ کس طور پر میں اسی محبوب کے پاس پھر پہنچ جاؤں۔ ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے۔ اور میزاب رحمت حتیم میں کعبہ شریف کا جو پرنالہ گر رہا ہے،
سونے کا پرنالہ حتیم میں جو گر رہا ہے اور سیدھے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، سیدھے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، جبکہ کعبہ شریف کے اندر بہت سی ترمیمیں ہوئیں اور بہت بار جو ہے بنایا گیا، وہ مرمت اس کی گئی، نجدیوں نے بھی بنایا، لیکن مدینہ طیبہ کا جو اس کا رخ پہلے سے ہے اس کو یہ بھی نہ موڑ سکے۔ آج بھی وہ مدینہ طیبہ کا اشارہ کر رہا ہے، آج بھی وہ مدینہ طیبہ کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی جب مدینہ طیبہ کو نکل رہا ہے تو کعبہ شریف کا وہ پرنالہ کہ جب اس کے نیچے پانی گرتا ہے تو معلوم ہے آپ کو، اللہ اکبر، اس قدر دیوانے اس کے نیچے پہنچنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ شاید موت آ جائے، اور وہ نقشہ ہو جاتا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ حتیم ہی میں بھاگتا ہے کہ ایک قطرہ مجھے مل جائے پرنالے کا۔ اسی لیے اب جو ہے کسی کو جانے کا موقع نہیں مل پاتا، فوراً وہاں پہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہو جاتی ہے کہ واقعتاً وہ موت بالکل آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اتنی کافی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے اور منظر جھیلا ہے۔ پا تو گیا قطرہ، الحمدللہ الحمدللہ، بارش کا موسم حرم میں موجود، بارش ہونے لگی، ہم گئے اور جا کر کے الحمدللہ قطرہ تو ملا، لیکن کیا حالت ہوئی تھی بھیڑ کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ تو لوگ اس کے قطرے کو، اس کے چھینٹوں کو لینے کے لیے تیار ہیں، بےتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں دامن میں سمیٹنے کے لیے، لیکن وہ میزاب رحمت کیا تمنا کر رہا ہے؟ میزاب رحمت تمنا یہ کر رہا ہے کہ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ اب میزاب زر، سونے کا وہ پرنالہ، بارش سے یہ تمنا کر رہا ہے، بارش کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے والا جا رہا ہے، میں بھی تو کچھ گفٹ بھیج دوں، اور اس جانے والے کو، اس زائر مدینہ کو کوئی تحفہ تو میں دے دوں۔ اور میرے پاس تحفہ یہی ہے کہ اے ابر کرم تو برس جا، تو برس جا، اور میرے اوپر تو برس، میں اسے موتی بنا کر کے اس زائر مدینہ کی جھولی میں ڈال دوں، اور وہ یہ تحفہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ گوہر کے معنی آتے ہیں موتی کے، اللہ اکبر، یہ تمنا ہے۔ برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، اور نثار جو ہوتا ہے جانتے ہیں، نثار کا ایک مفہوم الگ ہے، نثار کا ایک مفہوم الگ ہے۔ وہ نثار کا مفہوم ملاوی میں تو نہیں دیکھ سکتے آپ، اس لیے کہ یہاں یہ شوق و ذوق ہے ہی نہیں، کیا دیکھیں گے آپ؟ نثار کا مفہوم دیکھنا ہو تو ہندوستان پاکستان کے دیہات کی شادی آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا، جب دولہا بالکل سج کے تیار ہوتا ہے تو دولہے کی ماں، دولہے کی بہن اور اس کے اس طرح کے رشتہ دار آتے ہیں، اور وہ روپیوں، پیسوں کو جو ہے وہ اس کے سر سے جو ہے گھما گھما کر کے وہ نثار وہ لٹاتے ہیں۔ کچھ کسی کو یاد آ رہا ہے یہ نقشہ؟ یاد آ رہا ہے؟ تو دولہے کے سر سے جو ہے وہ دوسری چیز نہیں، دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز مانی جاتی ہے آج، اسی پر سب کچھ ہے آج، تو اس کو جو ہے وہ اس کے سر سے اتارتے جاتی ہیں، نثار کرتے جاتی ہیں، لٹاتے جاتی ہیں، لٹاتے جاتی ہیں۔ تو پر نالا میزاب رحمت وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بارش نازل ہو جائے اور اس بارش کو میں موتی بناؤں، اور موتی بنا کر اس زائر مدینہ جو جانے والا ہے نبی کی بارگاہ میں، اس جانے والے کے اوپر میں نثار کروں اسے، اور یہ تحفہ لے کر کے وہ نبی کی بارگاہ میں جائے۔ برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ ایک شعر اور پڑھوں گا ورنہ پھر سارا ٹائم جو چلا جائے گا۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا شوق اگر ہوگا کبھی مجھے چھیڑ لیجئے گا تو میں اس کو بیان کر دوں گا۔ حتیم، جن لوگوں نے وہاں کی حاضری پائی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا حتیم کا نقشہ کیسا ہے۔ خانہ کعبہ چوکور، پھر
حتیم ایسے راؤنڈ گولائی میں بنا ہوا ہے اور بیچ سے جانے آنے کا راستہ ہے نا. آپ رکن عراقی سے گھسیں گے, رکن شامی پہ نکل جائیں گے, راستہ ہے نا. جنہوں نے دیکھا ہے تمہیں معلوم ہوگا حافظ صاحب, جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں دکھا دے. تو آپ رکن عراقی سے داخل ہو, رکن شامی پہ نکل جائیں گے, رکن شامی سے داخل ہو یا عراقی پہ نکل جائیں گے, اور بالکل یہ گود کی شکل میں بنا ہوا ہے, یہ گود کی شکل میں بنا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو کہاں تک آپ کا عشق پرواز کرتا تھا. تو یہ جو راستہ ہے گویا وہ خانہ کعبہ سے کٹا ہوا ہے ذرا سا. تو اب وہ کٹا ہوا ہے تو کیوں کٹا ہوا ہے, اور کٹا ہوا ہے تو کس طرف کٹا ہوا ہے؟ وہ بھی کٹا ہوا ہے تو مدینہ کی طرف کٹا ہوا ہے, وہ بھی مدینہ کی طرف کٹا ہوا ہے, اسی میں تو پرنالہ گر رہا ہے, وہ بھی مدینہ کی طرف کٹا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسے دیکھ کر کے عرض کرتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. حاجیوں کے لیے تو وہ بالکل گود بنا ہوا ہے, حاجیوں کے لیے وہ گود بنا ہوا ہے, جو جاتا ہے اسے اپنے اندر لے لیتا ہے, وہ اسے اپنے اندر لے لیتا ہے. لیکن کعبہ کی دیوار سے کٹ کر کے, کعبہ کی دیوار سے کٹ کر کے وہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے, اور جانا کہاں جا رہا ہے؟ وہ مدینہ شریف جانا چاہ رہا ہے. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اللہ اکبر. آپ حرم کے ذرے ذرے کو دیکھیں تو حرم پر ساری دنیا نثار, اور حرم کا ذرہ ذرہ وہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہر طیبہ پر نثار, آپ کے شہر طیبہ پر نثار. تو اب اسی شہر طیبہ پر آپ کو نثار ہونے کے لیے جانا ہے. جب اتنی عظمت آپ نے سن لیا ہے تو اب اس کے آداب, اسے آپ جو ہے اپنی نگاہوں میں بسائیں. فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے لیے جب آپ کا سفر شروع ہو تو یوں تو وہ پورا راستہ وہ ہے کہ آپ کو بغیر وضو کے رہنا نہیں ہے, وضو کے ساتھ, اور بالکل دل میں جو ہے وہ خیالات اور شوق جمائے ہوئے آپ مدینہ طیبہ کے ارادے سے نکلیں, اور پورے راستے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام اور ذکر کرتے ہوئے, ان راستوں کو دیکھتے ہوئے نہیں کون بس ہم سے آگے جا رہی ہے, کون بس ہم سے پیچھے جا رہی ہے, کون سا قافلہ کہاں رہ گیا ہے. یہ آپ اس کے لیے نہیں گئے ہیں, آپ جس چیز کے لیے گئے ہیں اس کی فکر کریں. آپ شوق مدینہ اپنے دل میں سما کر کے, لبوں پر درود و سلام کا تحفہ بالکل سجا کر کے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ کی طرف آپ روانہ ہوں. بیچ میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز کی ادائیگی اور اس کی پابندی رکھیں. یہاں تک کہ آپ کا یہ قافلہ شوق رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس شہر میں اور اس شہر سے قریب ہو رہا ہے جہاں پر ہر دم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. تو جب اس شہر میں آپ کا داخلہ ہو, اب آپ کے اندر کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بالکل آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور اپنی قسمت کی بلندی پر ناز کرتے ہوئے بالکل اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا ایک پتلا بنائیں, اپنے گناہوں کو اپنے ذہن و فکر میں لائیں, اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک تعلق جوڑیں. یہیں سے تڑپنا بلکنا چالو ہو جائے, یہیں سے تڑپنا بلکنا چالو ہو جائے, اور اسی تڑپنے بلکنے میں درود و سلام کا نذرانہ بھی ہو. اب جہاں سے دوری ہی سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر گنبد خضرا شریف نظر آنے لگتا ہے. جہاں سے نظر آ جائے وہیں آپ بس میں ہوں, اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ہوں, کہیں پہ ہوں, مجمع میں ہوں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں آپ کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو کر کے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حاجیوں کے بس میں ہوں گے تو پیچھے سے آواز بھی آئے گی, بغل سے بھی آواز آئے گی, تانے ملیں گے آپ کو, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ بس اس وقت تو میں بہرا ہوں,
کسی غیر کی بات سننے کے لیے میں بہرا ہوں، کسی غیر کی طرف توجہ دینے کے لیے میرے پاس ہوش نہیں ہے۔ جو کچھ میرے پاس اس وقت ہے وہ صرف اور صرف اس در پر نثار کرنے کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ادب کے ساتھ جو ہے آپ اپنے قیام گاہ پہ پہنچ گئے۔ اختصار تو کرنا پڑے گا مجھے اب قیام گاہ پہ آپ پہنچ گئے۔ قیام گاہ پہ پہنچنے کے بعد آپ اب یہ نہ فکر کیجئے کہ میں یہ کھا لوں وہ کھا لوں اور یہ کر لوں وہ کر لوں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ فوراً اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار کریں۔ تازہ غسل کریں، مسواک کے ساتھ وضو کریں، نئے کپڑے اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت بہتر ہے، نئے کپڑوں میں سفید کپڑا اگر ہے تو اور زیادہ بہتر ہو، سفید ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، نئے کپڑے پہنے۔ لیکن اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو کہیں کے لیے بھی نئے کپڑے کی کنڈیشن نہیں ہے، کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے۔ لیکن عشق یہ کہتا ہے، محبت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عید کے موقع پر نئے ہی کپڑے پہنتے ہیں، شادی کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عید ہو کہ شادی ہو، دنیا کی ساری خوشیاں جو ملی ہیں وہ اسی ذات والا کی برکت سے ملی ہیں۔ اس لیے جب اور موقع پر ہم شادی کے موقع پر 8 9 10 جوڑے ہم رکھے رہتے ہیں، ختم کے دن یہ پہننا ہے، مہندی کے دن یہ پہننا ہے، برائی کے دن یہ پہننا ہے، برائی کے دن یہ پہننا ہے، اور اس کے دن وہ پہننا ہے، اس کے دن وہ پہننا ہے، ساری ترتیب سے لگے ہوئے رہتے ہیں، کپبورڈ بالکل بھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں میسر کہاں سے ہوئی ہیں؟ سب اسی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے سفید کپڑا، تیار نیا کپڑا لے جائیں، حیثیت وسعت ہے تو لے جائیں، اور وہاں جا کر کے نئے کپڑے اور عطر میں اسے بسائیں۔ عطر کے بارے میں بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ خالص عطر رکھیں، اور اس میں بھی مشک اگر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، مشک اگر ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ مشک لگائیں، اپنے آپ کو بالکل سجا کر کے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے دھیرے دھیرے ادب کے ساتھ، اس لیے کہ یہ سرزمین مدینہ ہے، یہ سرزمین مدینہ ہے، یہاں پر فرشتے بھی پورے آداب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے محبوب بندے ایسے آتے ہیں کہ اپنی سانس کی بھی آواز کو نہیں باہر نکلنے دیتے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ عرش اعظم یہ سب سے لطیف مقام مانا جاتا ہے، لیکن عرش اعظم سے زیادہ لطیف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، عارف باللہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جب حاضر ہوتے ہیں تو ایسے حاضر ہوتے تھے کہ سانس کی آواز کو بھی اندر وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے، اس لیے کہ یہاں آواز کا نکلنا اپنے ایمان و عمل کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اعمال ہی برباد نہیں ہوتے ہیں، اگر آدمی نے نیت کچھ اور کر لی، گستاخی کی، تو عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی برباد ہو گیا، ورنہ اعمال تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بارگاہ کے ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ ایک حصہ اس طرف دلالت کر رہا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو آپ جب حیات ظاہری کے ساتھ آج بھی الحمدللہ ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جب تھے تب کا یہ معاملہ ہے۔ قرآن عظیم نے اس کے آگے دوسرا معاملہ بھی صاف کر دیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے جا کر کے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو اور باتیں بھی تیز نہ کرو، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں تیز کرتے ہو۔ تو تمہیں معلوم کیا ہے؟ آپس میں تم باتیں کر رہے ہو تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو چکے ہیں، تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اس لیے یہ وہ بارگاہ ہے نہایت ادب و احترام کے ساتھ نگاہوں کو جھکائے ہوئے۔ اب بہتر طریقہ یہ تھا کہ باب البقیع سے داخل ہوا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جس طرف ہیں اس طرف سے داخل ہوا جاتا، لیکن اب اس چیز کو نجدی حکومت نے اور وہاں کے ظالم متبع نے، گستاخ متبع نے اس داخلے کو بند کر دیا ہے، وہ وہاں سے داخلہ نہیں دیتے ہیں۔ اب داخلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب جنت البقیع کی طرف سے داخلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنت البقیع کے اس طرف باب البقیع کے اپوزٹ باب ابو بکر ہے اور باب السلام ہے۔ اب داخلہ ادھر سے ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہیں کا بھی داخلہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، تو اب جہاں سے بھی جانے کا آپ کو موقع ملے، جب آپ دروازے مسجد پر پہنچیں تو پہلے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں اور دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں اس لیے رک رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب حاضری کا پرمیشن میں طلب کر رہا ہوں، اجازت طلب کر رہا ہوں اس طور پر۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رک جانے کے بعد لرزتے کانپتے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخلے کی داہنا قدم اپنا رکھیں، دائنا قدم رکھیں۔ اب اس کے بعد فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد اگر کوئی آپ کا شناسائی پہچان والا مل رہا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس سے نگاہوں کو بچا کر کے اپنے آپ کو بچا کے نکل لیں، تاکہ اس سے بات نہ کرنا پڑے، اس سے بات نہ کرنا پڑے۔ اب شوق اور ذوق تو یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے ہم مواجہ اقدس میں حاضر ہو جائیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا ہے، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل جو ہے پڑھو، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ شریف پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو تو نے آج اس رحمتوں کے آستانے پر تو نے پہنچا دیا ہے۔ شکر ادا کرنے کے بعد اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر بہت ادب کے ساتھ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے جالیے مبارک سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر، 4 ہاتھ کے فاصلے پر، یہ اس وقت لکھا فقہا نے جب آدمی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، چاہے وہ دن بھر کھڑا رہے اور وہ کہیں بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں آدمی اس جالی کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لکھا کہ کیوں نہ لگائے، اس لیے کہ وہ جالی وہ اس در سے لگی ہوئی ہے جو در سراپا نور ہی نور ہے، اور ہم مکمل گناہگار ہی گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس قابل کہاں کہ اپنے گناہگار ہاتھ کو اس منور جالی سے لگا دیں۔ اس لیے ادب یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر۔ اور آج کے اس سچویشن اور آج کے ماحول کے اعتبار سے جو حالات وہاں پر ہیں کہ فوراً آپ کو بھگایا جا رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اور 4 ہاتھ نہیں 8 ہاتھ ہو سکے تو پیچھے ان کی نگاہوں سے بچ کر کے آپ کھڑے ہوں اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں جالی اقدس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا شفیع المذنبین،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں ادب کے ساتھ. پھر اس کے بعد داہنی طرف، اپنے داہنی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو یہ ہے مواجہہ اس ذات گرامی کا جس نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی پورے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو دیا تھا، اور دنیا سے وعدہ خدا کو پورا کرنے کے بعد بھی آج بھی نبی کی غلامی میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مواجہ اقدس ہے. اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور اب آپ سلام پیش کریں. السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار. یہ سلام پیش کرنے کے بعد پھر ایک قدم اور داہنی طرف بڑھیں تو اب آپ کو وہ مواجہہ ملے گا اور اس ذات گرامی کا سامنا آپ کا ہوگا جس ذات گرامی نے اسلام کے لیے ایسی قربانی پیش کی ہے، ایسی قربانی پیش کی ہے کہ اسلام کی خاطر اپنے ماموں کی گردن کو اڑایا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی محبت میں اور اسلام کو وہ عروج ملا آپ کے دور خلافت میں، آج ان کی بارگاہ میں حاضری کا یہ موقع مل رہا ہے. وہاں حاضر ہوں. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین. یہ پیش کرنے کے بعد پھر اب تھوڑا سا بائیں طرف پھر اٹھیں اور تھوڑا سا بائیں ہو کر کے دونوں مواجہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے پھر یوں سلام عرض کریں. السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکما یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکما یا ضجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلام پیش کرنے کے بعد پھر بائیں طرف اور مڑیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے، آپ کے نورانی چہرے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اب آپ کا ادب، آپ کا ذوق، آپ کا شوق جتنی دیر تک ساتھ دیتا ہے سارے خیالات سے پاک ہو کر کے آج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام بھی پیش کریں، اور جن احباب نے سلام کے لیے کہا تھا ان کے بھی سلام کو پیش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف اور صرف اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کریں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں، بار بار اپنے زبان پر سلام کے بعد لائیں. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میں شفاعت چاہتا ہوں، آپ کی میں شفاعت چاہتا ہوں. ہر درود و سلام کے بعد شفاعت کا سوال کریں، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، شفاعت کرے گی. اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار شفاعت کا سوال کریں. اور اللہ تعالی نے یہاں پر گناہوں کی بخشش کے لیے بھیجا ہے، مغفرت کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے یا یقین جانیں کہ کوئی چیز آپ کی چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے آقا سب جانتے ہیں. اس لیے آج بس اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے بار بار رو، گڑگڑاؤ، آنسو بہاؤ، آنسو بہاؤ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس طور پر آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ادب و احترام کے ساتھ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف ہونے کی دعا کرو، صلاۃ و سلام پیش کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت
وہ جتنا یاد ہو اسے پیش کرو، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کرو درود، جتنا یاد ہو وہ پڑھو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جتنا یاد ہو وہ پڑھو۔ یہ سب وہ ہیں کہ آپ پڑھتے جائیے، ثواب بھی ملتا جائے گا، اور آپ کا ایک شعر اگر قبول ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اب جب وہاں سے نکلنا ہو تو الٹے قدم، بھگانے والے جو چھڑیاں لے کر کے وہاں کھڑے رہتے ہیں، میں ان کا ذکر ابھی اس لیے نہیں کروں گا کہ یہاں جس مقام کی میں بات کر رہا ہوں اس مقام کے بارے میں فقہ نے فرمایا کہ آپ جائیں تو نہ انہیں دیکھیں، نہ انہیں دیکھیں کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور کسی کے طریقے کو، کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہاں تو ہر چیز سے اپنے خیالات کو پاک و صاف کر کے صرف اور صرف اپنی لو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانا ہے۔ اس لیے دیکھنے والا دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، بولنے والا کیا بول رہا ہے، اس کا خیال نہ کریں۔ الٹے قدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بلاتے ہوئے الٹے قدم آپ دروازے سے باہر نکلیں، سلام پیش کرتے ہوئے نکلیں، اور جہاں تک روضہ اطہر گنبد خضرا پر آپ نگاہ جہاں تک جاتے ہوئے پڑھ رہی ہے صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری رہی۔ اب جتنے دن بھی مدینہ طیبہ میں رہنا ہے، کوشش یہ کریں کہ 5 وقت نماز کے بعد سلام کے لیے آپ حاضر ہوں، ورنہ صبح و شام تو ضرور حاضر ہوں، صبح و شام تو ضرور حاضر ہوں۔ اور نمازیں مسجد نبوی شریف کے، پرانی جو مسجد نبوی شریف ہے کوشش یہ کریں کہ اس میں پڑھیں۔ پرانی جو مسجد نبوی شریف ہے وہ 100 گز لمبی 100 گز چوڑی ہے، جتنا بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ بھی مسجد نبوی ہی شریف ہے، لیکن اصل جو مسجد نبوی شریف تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، اگر اس میں پڑھیں تو یہ اور زیادہ آپ کے لیے مقدر کے اونچا ہونے کی بات ہے، آپ اس میں کوشش کریں۔ لیکن اب اس پڑھنے کے لیے نہ لوگوں کو دھکا دھکی، نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اور جگہ پانے کے لیے یہ بھی کوشش نہیں کرنا کہ ہم پہلے سے جائیں اور ان کے پیچھے جو اٹھک بیٹھک کر لیں گے، نماز اپنی پڑھ لیں گے، نہیں، اٹھک بیٹھک بھی نہیں، غلط کی جو ہے کاپی بھی نہیں، غلط لوگوں کی کاپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اپنے روم پہ رہیں، نماز جب ختم ہو جائے آپ جائیں اپنی نماز پڑھیں۔ 40 نمازوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لے گا میں اس کے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا، اور وہ نفاق سے آزاد ہو جائے گا، نفاق سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی اس 40 نماز کو، لیکن یہ 40 نمازیں اس مسجد میں جا کر کے اس مقام پہ پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ لیکن آپ نے جب ٹھان لیا ہے تو آپ اس جہاد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور غازی بن کر کے آؤ گے، غازی بن کر کے آؤ گے۔ تو اس میں اس کی آپ کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اب مدینہ طیبہ مکمل کا مکمل مدینہ وہ زیارت گاہ ہے، اور برکتوں کے لوٹنے کا بالکل جو ہے وہ خزانہ ہے۔ جنت البقیع شریف جہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار تابعین اور تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اس جنت البقیع شریف کی حاضری ادب و احترام کے ساتھ۔ اب جنت البقیع شریف میں سب سے افضل کون ہے؟ اس معاملے میں فقہائے کرام کے اختلاف، لیکن یہ اختلاف لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے، یہ سب اختلاف محبت والا ہے۔ جو فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہوا وہ سب محبت والا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پورے جنت البقیع شریف میں سب سے جو اونچی ذات ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جو ہیں ان کی ہے۔ اس معاملے میں جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کے مفتی سے بھی آپ کی اس معاملے میں جو ہے وہ اختلافی بحث موجود ہے، تو وقت نہیں ہے کہ میں اس کو چھیڑوں، جسے دیکھنا ہو وہ حیات اعلیٰ حضرت میں اسے دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ سب محبت کے اختلاف رہے ہیں کہ
کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے حاضری جو شروع کرے وہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضری شروع کرے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حاضری شروع کرے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے حاضری شروع کرے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ازواج مطہرات کی بارگاہ سے حاضری شروع کرے۔ تو بہرحال جتنے ہیں یہ سب کے سب ہمارے لیے معظم ہیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے معظم ہیں۔ تو پہلے تو وہ قبے بنے ہوئے تھے، کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو فلاں کا قبہ یہ ہے، اس قبے میں یہ لوگ موجود ہیں، فلاں کا قبہ یہ ہے، اس قبے میں اتنے لوگ موجود ہیں، فلاں کا قبہ یہ ہے، اتنے قبے میں یہ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اب وہ سارے قبے جو ہے یہ سارے اونٹوں کے چرواہے اور لال دوپٹہ اوڑھ کر کے گھومنے والے ان سبوں نے ختم کر دیا اسے۔ ان کے اندر جو ہے اتنا خوف پیدا ہو گیا، اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ اپنی مردانگی بھی ختم کر گئے اور لال دوپٹہ اوڑھ اوڑھ کر کے گھوم رہے ہیں، چہرہ چھپا چھپا کر کے۔ تو اب جنت البقیع شریف میں ظلم بالائے ظلم انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ مزارات طیبہ اور قبر اطہر کے اوپر انہوں نے راستے بنا دیے ہیں۔ آپ جتنے راستے بنے جا کے دیکھیں گے وہ سب جو ہے صحابہ کے سینوں پہ راستے بنے ہوئے ہیں، اولیاء کرام اور اللہ کے محبوبوں کے سینوں پہ راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب محبت کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دروازے پر جا کھڑے ہو جائیں اور وہیں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں سے، اور حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کے ساری ازواج مطہرات وہیں پر ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹیاں سب وہیں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت ام سعد وہ بھی وہیں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد وہ بھی وہیں آرام فرما رہی ہیں۔ تو آپ یہیں کھڑے ہو کر کے سب کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں اور سب کے لیے سب کی بارگاہوں سے توسل حاصل کرتے ہوئے اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے احباب کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں آپ، اور یہاں کی بھی حاضری آپ دیا کریں کہ جنت البقیع شریف کی حاضری یہ بھی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی جو احد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، احد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں آپ حاضری دیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ آرام فرما رہے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو۔ اور میں نے اپنے مشائخین کے بارے میں پڑھا اور جن بزرگوں کو دیکھا تو الحمدللہ دیکھا، اور سنا تو سنا کہ ہر روز رات میں احد شریف میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پابندی کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب اس سفر میں میں ربیع الاول شریف میں حاضر ہوا تو میں نے بھی پوری کوشش کی اور الحمدللہ ہر رات حاضری ہوتی رہی۔ تو میں نے یہ سنا اور بزرگوں سے اس چیز کو روایتاً پڑھا بھی اور سنا بھی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو اور پھر اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو جب حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دو تو انہیں سفارشی بناؤ، نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سفارش، وہاں پہ ان کو سفارشی بناؤ، اور آقا کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی تمنا رکھو، تو یہ سفارش اور یہ تمنا، سفارش اور آقا کی بارگاہ کی حاضری یہ مل کر کے آپ کی تمنا پوری کرتے ہیں، تمنا پوری کرتے ہیں۔ اس مرتبہ الحمدللہ میں نے جماعت اہل سنت کے ایک عظیم اور بہت بڑی شخصیت
اس وقت یہ لوگ آبرو اہل سنت حقیقت میں ہیں۔ حضرت سیدی علامہ شاہ سید تراب الحق صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کو میں نے دیکھا، الحمدللہ وہ بھی حاضری دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے، یہاں بھی ساتھ میں حاضری ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی صحبت میں وہاں بھی حاضری ہوئی۔ تو جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے نبی کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جب حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہو تو انہیں سفارشی بنا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ تو اس طریقے سے جتنی آپ تمنائیں لے کے گئے ہیں ساری تمناؤں کو آپ پورا پائیں گے، پورا پائیں گے۔ پھر اس کے بعد قباء شریف کی حاضری۔ مسجد قباء یہ وہ مقام ہے کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہر سنیچر کو آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی پیدل تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قباء مسجد قباء میں ایک نماز حج اور عمرے کے برابر ہے، حج اور عمرے کے برابر ہے۔ یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء شریف کو عطا فرمائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے وہاں جانا، وہاں اس سنت کو بھی ادا کریں، اس سنت کو بھی ادا کریں، جا کر کے نماز ادا کریں، ڈھیر و ثواب اپنے دامن میں لے کر کے آئیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر مسجد بغلہ ہے، مسجد بغلہ ہے، مسجد غمامہ ہے، مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد علی ہے۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ سب مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب میں ہیں۔ مسجد بغلہ بھی قریب میں ہے، مسجد غمامہ بھی قریب میں ہے، اور مسجد ابو بکر بھی قریب میں ہے، مسجد عمر بھی قریب میں ہے، مسجد علی بھی قریب میں ہے۔ یہ ساری جگہوں پر جا کر کے کم از کم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ گئے ہیں ہم وہاں پر حاضری کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ضمناً وہ بھی اپنا آپ جو ہے کسی کو تحفہ دینا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں مارکیٹ میں، نیت یہ کر لیں کہ مدینے کو تحفہ دینا ہے، شاپنگ کی نیت سے نہیں، تو کچھ وقت نکال کے وہاں جائیں۔ لیکن یہاں یہ سارے مقامات وہ ہیں جہاں پر ہر آن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمت ہی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس لیے ان مقامات پر حاضری دیں۔ اب اس کے بعد ذرا سا اور آپ دور چلیں تو خندق کا مقام ہے، یہاں پر مسجد خمسہ ہے، یہیں پر مسجد فتح ہے، یہاں پر مسجد سلمان فارسی ہے، یہاں پر مسجد علی ہے، یہاں پر مسجد ابو بکر ہے۔ لیکن اب آپ جو ہے ان ساری مسجدوں کو توڑ پھوڑ کر کے ایک مسجد رہ گئی ہے، سب مسجدوں کو توڑ ڈالا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اب تفصیلی کوئی گفتگو کروں۔ تو یہ مساجد خمسہ اسے کہا جاتا ہے۔ خندق یہاں پر ہوئی تھی، یہاں پر حاضری دیں، مسجد فتح میں جائیں، وہاں پہ نماز پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی فتح کے لیے اسی مقام سے آپ نے دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اسی جگہ پر صحابہ نے مسجد بنائی اور اس کا نام مسجد فتح رکھا، اور جہاں جہاں پر اسلامی لشکر کے سرداروں کے خیمے تھے، ایک جگہ سیدنا سلمان فارسی کا، ایک جگہ حضرت سیدنا مولا کائنات کا، ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں جہاں پر ان کے خیمے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اس جگہ پر بھی مسجد بنائی گئی، اور انہی کے نام سے جو ہے اسے منسوب رکھا گیا۔ تو ان مقامات پر جائیں، مسجدیں توڑ دینے سے، ان بابرکت جگہوں کو توڑ دینے سے، در و دیوار کے ہٹا دینے سے برکت نہیں ختم ہو گئی ہے، برکت اپنی جگہ پہ باقی ہے، برکت اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس لیے ان جگہوں کو نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اسی مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، کسی جانکار آدمی سے پوچھیں، اس باغ کی برکت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے نبوت سے کھجور کے درخت لگائے تھے، اس لیے آپ اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ اسی مدینہ طیبہ میں کئی ایک کنویں ہیں، کچھ کنواں وہ ہے جس کا پانی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمایا پینے کے لیے، کچھ کنواں وہ ہے کہ اس کا پانی کھارا تھا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا، اور بیر عریس ہے جس کا پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اقدس میں استعمال کیا گیا میرے آقا کے حکم کے مطابق، اور
اور بیر روما ہے جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے خرید کر کے اسے آپ نے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا تھا. تو بیر عریس یہاں پر آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے اسے جو ہے وہ لوہے کی جو ہے وہ جالیوں سے بالکل اسے گھیر دیا گیا ہے، اور خبیث قسم کے یہ لوگ، خبیث گندی ذہنیت کے لوگ اس میں جو ہے پاٹ دیا کنویں کو گندگی ڈال کر کے. لیکن ان کی گندگی ڈالنے سے وہ چیز گندی نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جسے پاک رکھا ہے وہ صبح قیامت تک پاک ہی رہے گی. اس لیے جائیں اور اس کی برکت حاصل کریں، ان کنویں کو معلوم کریں، ان سارے کنویں کی جگہیں معلوم ہو جائیں گی. جائیں اور اس کی اور وہاں کی جگہوں کی زیارت کر کے آپ تشریف لے آئیں. اسی مدینہ طیبہ میں مقام صحابہ قریب ہے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا تھا. وہاں پہ مسجد شمس تھی، مسجد شمس بھی آج نہیں ہے، لیکن اس مقام کو بھی جائیں، اس کی برکتیں آپ حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اور کوئی جانکار آپ کو اور مل جائے، کوئی جانکار آپ کو مل جائے تو آپ کو سقیفہ بنی ساعدہ یہ بھی آپ کو دکھا دے گا. اور کسی پرائیویٹ گاڑی والے کو کر لیں، بدر وہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 100 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر. تو جائیں آپ بدر کی زیارت کرائیں، بدر کی زیارت کرائیں. صحابہ کرام میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ اصحاب بدر کا ہے. صحابہ کرام میں سب سے اونچا مرتبہ اصحاب بدر کا ہے. تو اس میدان بدر کی بھی زیارت ہو جائے گی، اور جو صحابہ اس میں شریک ہوئے ہیں ان کی بھی آپ زیارت سے مشرف ہو جائیں گے. تو مدینہ طیبہ میں جب تک رہنا ہے آپ ان تمام چیزوں کو ذہن و فکر میں بٹھا کر کے ادب و احترام کے ساتھ آپ ان تمام مقدس مقامات کی زیارت کریں. لیکن یہ خیال رہے جب بھی آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں اور جہاں سے بھی گنبد خضرا نظر آ جائے پہلے آپ رک جائیں، سلام پیش کریں، پھر اس کے بعد جہاں جانا ہے آپ آگے بڑھیں. اس ادب کو ملحوظ خاطر ہر دم رکھیں گے اور ہر دم اپنے آپ کو باوضو رکھیں گے. مدینہ طیبہ میں دوڑنے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، تیز قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں. ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ، وہ سرزمین مدینہ ہے، آہستہ آہستہ اپنے قدم کو رکھیں. اور کسی کو بلانا بھی ہے آواز لگا کر کے بلند آواز سے نہ بلائیں، آپ چلتے ہوئے اس کے پاس چلے جائیں. موبائل کا دور ہے، آپ اسے موبائل سے بلا لیں، چلائیں نہیں. غرض کی مدینہ طیبہ کی پوری حاضری میں اپنا ہوش نہ کھوئیں. یہ وہ جگہ ہے کہ اب ہر دم ہوش و حواس کے عالم میں رہ کر کے اس زمین کے آداب کو ہر دم بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی جا رہے ہیں اور جو لوگ جانے والے ہیں، پروردگار عالم سب کو مدینہ طیبہ کے آداب ان کے ذہن و فکر میں اور ان کی رگوں میں خون کی طرح ادب کو پروردگار عالم دوڑا دے، اور ادب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما لے. جو تمنائیں لے کے جا رہے ہیں پروردگار عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی صدقے میں، اس بارگاہ کے صدقے میں ان کا حج بھی قبول فرما، ان کے مناسک کو بھی آسان فرما، ان کے حج کو حج مبرور فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت سے خوب خوب رحمتوں کو دامن میں سمیٹ کر لانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و مشائخ عظمتہ و علماء ملتہ و اولیاء کاملہ و اصولہ و فروعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.